اپنی زندگی سے زیادہ خوبصورت جملہ لگتا ہے کارلائل جارج مفکر کا، وہ کہتا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی۔ اس نے کہا مسلمانوں کتنے بدقسمت ہو، تمہارے پاس علی جیسی شخصیت تھی اور تم نے کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی صفین، کبھی نہروان میں تلواریں دے کے کھڑا کر دیا۔ کاش اسے تم منبر دیتے، وہ صرف بولتا اور تم مسلمان لکھتے۔ اگر تم اس علی کو بولنے دیتے وہ تمہاری علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا، تمہیں قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس لیے کوفے میں میرے مولا علی نے 3 بار سینے پہ ہار مار کا، ہائے حسرت، ہائے حسرت، ہائے حسرت۔ صحابی نے قدموں میں گر کے کہا یا علی کون سی حسرت؟ فرمایا جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، جتنا بڑا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا۔ زمانہ مجھ سے پوچھتا، میں انہیں علم کی گرہیں کھول کھول کے بتاتا۔ ایک ریسرچ سکالر نے ایک کتاب لکھی تھی 20 سال ریسرچ کے بعد، خان صاحب جملہ سننے والا سر، اس نے 20 سال ریسرچ کی اور کتاب لکھی دی آنٹ، چیونٹی پہ۔ 20 سال اس کی ریسرچ جنگلوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، برساتی علاقوں میں رہی۔ اس نے اپنی پوری کتاب میں صرف اتنا لکھا کہ ہر ایک جگہ کی چیونٹیوں کی کون کون سی نسلیں، ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں، ان کی رنگتیں کیسی ہوتی ہیں۔ 20 سال ریسرچ کے بعد اس نے کتاب مارکیٹ میں پھینکی، لوگوں نے کتاب سر پہ اٹھا لی، یار اتنا بڑا ریسرچ سکالر 20 سال صرف چیونٹی پہ ریسرچ کرتا تھا۔ جب اس کی کتاب کی تقریب میں رونمائی تھی تو اس کے بعد نجف کے ایک طالب علم نے اسے مولا علی کا خطبہ بھیج دیا جو علی نے صدیوں پہلے چیونٹی پہ دیا تھا۔ جب اس نے وہ خطبہ پڑھا اس نے سر پکڑ کے کہا کاش میں یہ خطبہ پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے۔ سطر سونے کے ساتھ لکھنے والی ہے۔ اس نے کہا میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف اتنا پتا کیا کہ چیونٹی کی نسلیں کتنی ہیں، وہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ چیونٹی کے بدن میں رگیں کتنی، اس نے صدیوں پہلے بتایا۔ مولا امیر المومنین جب یہ خطبہ دیا تو مولا ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا تھا یا مولا ہر چیز کی خلقت میں کوئی راز ہے۔ یہ کہنے کے بعد سامنے سے ایک چیونٹی گزری، اسے دیکھے گا یا علی اس کی خلقت میں کیا راز ہے؟ علی مسکرائے اور علی نے مسکرا کے فرمایا لطف لیں گے آپ بات۔ مولا نے فرمایا چیونٹی کو مولا نے یوں دیکھا اور دیکھ کے مولا نے فرمایا چیونٹی کی پورے سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اتنا شعور دیا ہے جب یہ دانے کو سٹور کرتی ہے تو یہ 4 حصوں میں کرتی ہے، اسے بھی اتنی عقل ہے میں 2 میں کروں گی تو پھر پودا اگائے گا، اگر یہ 2 حصوں میں تقسیم کرے تو پھر وہاں سے گندم کا پودا ہوگے، یہ اسے 4 حصوں میں تقسیم کرتی۔ مولا علی نے فرمایا کہ چیونٹیوں کی ہر ایک قبیلے میں ایک ایسی چیونٹی ہوتی ہے جسے اللہ اس قبیلے اس خاندان میں پیدا کرتا ہے اور وہ اس قبیلے کی امام ہوتی ہے۔ گفتگو ہے امام پہ تو آخری سطر سنیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ چیونٹیوں کے قبیلے میں ایک چیونٹی اللہ ایسی خلق کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے رنگت اس کی ان جیسی ہوتی ہے، قد ان جیسا ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں اس کے منہ کے اندر ایک خاص لعاب ہوتا ہے جو باقی چیونٹیوں میں نہیں ہوتا، وہ اس قبیلے کی امام ہوتی ہے۔ چیونٹیاں بھی اپنا امام خود نہیں بناتی، چیونٹیوں کا بھی امام اللہ بناتا ہے۔ اور علی فرماتے ہیں یہ چیونٹیاں جب بھی چلتی ہیں قطار میں کیوں چلتی ہیں؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ جب کسی جگہ پہ رہنے کی حدت یا شدت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جگہ ان کے رہنے کے قابل نہیں رہتی تو پورا سال جتنی دیر وہ رہتی ہے اتنی دیر وہ امام دانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا، وہ امام گھر میں رہتا ہے، چیونٹیاں اس کے دانے کا بندوبست کرتی ہیں۔ لیکن جب اگلی جگہ کا تعین کرنا ہوتا ہے پھر چیونٹیاں نہیں نکلتی، پھر اکیلا امام نکلتا ہے۔ دکھ لے کے جاؤں گا جو بندے ریسرچ کرتے اور پھر جملے پہ نہ بولیں، ہجرت جب بھی کرے امام کرتا ہے، اور وہ چیونٹیوں کا سردار اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ علی فرماتے وہ جہاں سے گزرتا ہے وہ لعاب پھینکتا جاتا ہے، جہاں اگلی جگہ وہ رہنے کے قابل ہوتی وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چیونٹیاں اس لعاب کو سونگتی ہوئی قطار میں چلتی۔ علی فرماتے اللہ نے چیونٹی کو بھی اتنی عقل دی ہے، اسے بھی خبر ہے میں امام کے دیے رستے سے ہٹی تو بھٹک جاؤں گی۔